السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بات ہو رہی تھی جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا بیان۔ 7 اصول گزشتہ درس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھے۔ آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں کچھ ایسے مسائل یا کچھ ایسی چیزیں جو موجودہ زمانے میں ظاہر ہوئیں اور ان کے استعمال سے روزے پر کب اثر پڑتا ہے اور کب اثر نہیں پڑے گا۔ شروعات دیکھتے ہیں کہ جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز ان میں سے ذکر کی جاتی ہے کڈنی ڈیلائسس وغیرہ، چاہے خون کا ٹرانسپلانٹ ہو یا اسی طرح سے پائپ کے ذریعے سے اندر جا کر کے ہو۔ فتاویٰ لجنہ دائمہ کے اندر بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کڈنی ڈیلائسس ہو تو اس کی وجہ سے روزہ متاثر ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعد میں اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو ہر دن کے بدلے میں روزے کا ایک روزے کے بدلے میں ہر دن کے بدلے میں وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اور اگر بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی تو ان کی وجہ سے وہ بعد میں قضا کریں گے۔ دوسری چیز آتی ہے سگریٹ پینا۔ سگریٹ پینا حرام ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے اور تمام اطباء کا اس پر اجماع بھی ہے۔ رہا مسئلہ روزے پر اس کا اثر، تو روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں یا اس کے جو آثار ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بھاپ ہوتا ہے وہ پھیپھڑے تک جاتے ہوئے وہ حلق کے نیچے اترتا ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز ہے خون ڈونیٹ کرنا، بلڈ ڈونیٹ کرنا۔ اس کا بھی حکم وہی مسئلہ ہے جو پچھلے حجامہ کے بارے میں تھا۔ حجامہ کے بارے میں جیسے اختلاف، ویسے ہی بلڈ ڈونیٹ کے اندر بھی ہے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ خود ایک انسان کسی کو بلڈ یا خون دینے کی وجہ سے یا ہدیہ دینے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، اور یہ کمزوری ممکن ہے کہ اس کے روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے۔ خود سبب تو نہیں ہے، البتہ روزہ ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے ناک کے اندر ڈراپ ڈالنا، چونکہ ناک اور منہ کا راستہ حلق تک جا کر کے پہنچتا ہے اور دونوں کا راستہ ایک ہی ہے جو سیدھے پیٹ تک جا کر کے پہنچتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر ناک کے اندر ڈراپ ڈالا جائے تو وہ اگر سیدھے پیٹ تک جانے والا ہے تو اس صورت میں وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر پیٹ تک وہ اثر نہ پہنچے تو اس کی وجہ سے روزہ متاثر نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو کا حکم دیا تھا تو آپ نے وضو مکمل طریقے سے کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسی کے اندر کہا تھا وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں جب پانی چڑھاؤ تو مبالغہ کرو، دور تک اوپر تک لے کر کے جاؤ، لیکن ہاں الا ان تکون صائما، جب روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہیں کرو، چونکہ جب مبالغہ کریں گے تو انچاہے طور پر بھی ہمارے حلق تک وہ چیز چلی جائے گی اور پیٹ تک جانے کے لیے سیدھا راستہ کھل جائے گا، اور اسی وجہ سے ایک انسان کے لیے روزے پر اثر پڑے گا۔ اسی وجہ سے اگر ناک کے اندر ڈراپ ڈالنا یا قطرے ڈالنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے، تو یا تو کوئی آپشن ایسا رکھے کہ وہ اندر ہی تک رہے اور باہر ہی رہے، اندر تک جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اگر حلق تک جا رہی ہے تو سیدھے وہ پیٹ تک جانے کا راستہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے دیر تک اس کو مؤخر کرے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد نہیں کرتی ہیں، انشاءاللہ کل ان کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے، ان کی فکر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔